انتقام یا بدلہ افغانوں کی جبلت کا طاقتور ترین رویہ ہے۔ یہ گماں لہذا احمقانہ خام خیالی ہوگا کہ طالبان اپنا اقتدار مستحکم کرنے کے بعد ان تمام افراد کو کھلے دل سے معاف کر دیں گے جو ان کی دانست میں گزشتہ 20 برسوں سے انہیں دربدر کرنے والوں کے سہولت کار رہے۔ عام افغان کو اس حقیقت کا بخوبی احساس ہے۔ اسی باعث جو طیارے کابل ایئرپورٹ سے پرواز کو تیار تھے ان میں سوار ہونے کی ہر ممکن کوشش ہوئی۔ طیاروں میں داخلے کو ممکن بنانے والی سیڑھیوں پر جو دھکم پیل ہو رہی تھی اس نے 1975 کے سائیگون کی یاد دلا دی۔ امریکی صدر جو بائیڈن اگرچہ مصر رہا تھا کہ وہ ایسے مناظر کے امکانات دیکھ نہیں رہا، اس ضمن میں اس کی جانب سے جاری ہوئے بیانات ڈرامہ بازی کے سوا کچھ نہ تھے۔ ریاستیں اپنے ٹھوس اقدامات سے چند اہم پیغامات دیتی ہیں۔ آج سے 2 روز قبل امریکی صدر نے اعلان کیا کہ وہ افغانستان میں موجود امریکی سفارتکاروں اور شہریوں کو بحفاظت اس ملک سے نکالنے کے لیے خصوصی طیاروں سمیت تقریباً 5000 فوجی کمانڈوز بھیج رہا ہے۔ وہ کابل پہنچ گئے تو امریکی وزیر خارجہ نے اعلان کیا کہ کابل ایئرپورٹ کے ایک گوشے میں امریکی پرچم لہرا کر سفارت خانہ قائم کر دیا گیا ہے۔ امریکی ویزا کے متمنی اس سے رجوع کریں۔ امریکی وزیر خارجہ کے اس بیان نے واضح پیغام دیا کہ کابل کے قلب میں کئی بم پروف دیواروں کے ساتھ وسیع و عریض علاقے میں موجود سفارت خانہ، جہاں عملے کی تعداد 4000 کے قریب بتائی جا رہی تھی، فی الحال بند کر دیا گیا ہے۔ برطانیہ نے بھی اپنے سفارتی عملے کے بارے میں ایسا ہی رویہ اختیار کیا۔ امریکہ اور برطانیہ کو اگر یقین ہوتا کہ طالبان کے کابل پر قبضے کے بعد حالات معمول کے مطابق رہیں گے تو ایسے اقدامات ہرگز نہ لیے جاتے۔ جنگوں کی شدت کے دوران بھی ان میں ملوث ممالک میں موجود غیر ملکی سفارت خانے اپنا کام جاری رکھتے ہیں۔ سفارت خانہ بند کر دینا انتہائی غیر معمولی صورتحال کی نشاندہی کرتا ہے۔ دوحہ میں طویل مذاکرات کے بعد طالبان سے ہوئے معاہدے کے باوجود امریکہ کا کابل میں اپنا سفارت خانہ بند کر دینا واضح پیغام دیتا ہے کہ اسے آنے والے کئی دنوں تک افغانستان میں امن و استحکام کی امید نہیں ہے۔ اس کے سوا جو بھی بیانات ہیں محض 2 نمبری ہیں۔ طالبان کو اپنے ملک میں معمول کی زندگی بحال کرنے میں یقیناً طویل عرصہ درکار ہوگا۔ اپنا اقتدار مستحکم کرنے کے بعد وہ ایسی عدالتیں بھی قائم کرنا چاہیں گے جو غیر ملکی آقاؤں کے سہولت کار ٹھہرائے افراد کے خلاف جنگی جرائم کے نام پر بنائے مقدمات کا شریعت کے مطابق فیصلہ کرے۔ ان فیصلوں کی بدولت چند افراد کو برسر عام پھانسی پر لٹکانا عبرت کے نشانوں کو وجود میں لانے کے لیے ضروری ہے۔ انہیں ٹالا نہیں جا سکتا۔ کابل کے صدارتی محل کی جانب پیش قدمی سے قبل طالبان نے بگرام اور پل چرخی میں موجود جیلوں کے تمام قیدی بھی رہا کر دیے۔ سنگین جرائم کی وجہ سے گرفتار ہوئے افراد کی بے تحاشا اکثریت اب لوٹ مار میں ملوث ہو رہی ہے۔ جن افراد کو القاعدہ ٹھہراتے ہوئے شدید تشدد کے بعد جیلوں میں ڈالا گیا تھا، وہ انتقام کی آگ سے بے چین ہوئے اپنے پر ظلم کرنے والوں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ کابل کے باسیوں کا فی الوقت کوئی والی وارث نہیں۔ طالبان کو امن و امان کا مستحکم نظام قائم کرنے کے لیے وقت درکار ہے۔ ان کی اکثریت ویسے بھی جنوبی افغانستان کے دیہاتوں سے تعلق رکھتی ہے۔ شہری مزاج کو بھرپور انداز میں سمجھنے اور خود کو اس کے مطابق ڈھالنے کے لیے انہیں بہت دیر لگے گی۔ ان کی قیادت کی جانب سے صبر و حوصلہ کے تقاضے فی الوقت کسی کام نہیں آئیں گے۔ حالات کو معمول پر رکھنے کے لیے اگر کوئی مؤثر پیغام دینا ہوتا تو اشرف غنی کو ہر صورت قائل کیا جاتا کہ وہ استعفیٰ دینے کے باوجود فی الحال افغانستان ہی میں قیام پذیر رہے۔ وہ مگر فرار کو مجبور ہوا۔ اشرف غنی بنیادی طور پر ایک ٹیکنوکریٹ ہے۔ جوانی ہی میں امریکہ منتقل ہو گیا تھا۔ وہاں سے پی ایچ ڈی کی ڈگری لینے کے بعد وہ ورلڈ بینک جیسے اداروں کا ملازم رہا۔ قبائلی رشتوں کے حوالے سے بھی وہ بہت کمزور آدمی ہے۔ اس کے مقابلے میں سابق صدر کرزئی ایک تگڑا شخص ہے۔
احمد شاہ ابدالی کا پوپلزئی ہونے کی وجہ سے وارث ہونے کا بھی دعوے دار ہے۔ یاد رہے کہ ان دنوں طالبان کی طاقت پر شخصیت ملا برادر بھی اس کے قبیلے سے تعلق رکھتی ہے۔ کرزئی جب افغان صدر تھا تو اس نے ملا برادر سے مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ امریکی رعونت اس کے اقدام سے چراغ پا ہو گئی۔ پاکستان کو اس کا ٹھکانہ CIA نے بتایا تھا، اس خواہش کے ساتھ کہ اسے گرفتار کیا جائے۔ ہماری جانب سے اس خواہش پر عمل درآمد ہوا۔ ملا برادر کو لیکن بالآخر رہا کرنے کے بعد دوحہ میں مذاکرات کے لیے بھیجنا پڑا۔ اقتدار کے ایوانوں تک ٹھوس رسائی کے بغیر بھی میں یہ دعویٰ کرنے کو بضد ہوں کہ بحیثیت پاکستانی ہمیں ملا برادر سے خیر کی کوئی امید نہیں رکھنا چاہیے۔ اپنی سرشت میں وہ ایک ضدی اور متعصب افغان ہے۔ گوانتانامو بے کی جیل اور اذیت بھی بھگت چکا ہے اور اب وہ کابل کے صدارتی محل میں بطور فاتح داخل ہوا ہے۔ فاتحین کے دلوں میں رحم کا خانہ نہیں ہوتا، وہ اپنی کامرانی کے لیے کسی کے احسان مند بھی محسوس نہیں کرتے۔ امریکہ سے طویل مذاکرات کے بعد اس نے کابل کے صدارتی محل پر اپنا اختیار حاصل کیا ہے۔ امریکہ جیسی سپر طاقت کو تھلے لگانے والا ہم پاکستانیوں کی بات پر توجہ کیوں دے؟ رب کریم سے البتہ میری دردمندانہ فریاد ہے کہ اس کی شخصیت کے بارے میں میری رائے بالآخر غلط ثابت ہو۔ کابل جس انداز میں طالبان کے روبرو ڈھیر ہوا ہے وہ ایک تاریخ ساز واقعہ ہے۔ اس کی بدولت خود کو دنیا کی واحد سپر طاقت کہلواتا امریکہ یقیناً ذلیل و رسوا ہوا ہے۔ میرے جیسے خود کو بے بس و لاچار محسوس کرتے بے تحاشا افراد امریکہ کی ذلت سے ٹویٹر پر بڑکے لگاتے ہوئے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ یہ تلخ حقیقت مگر یہ بھی ہے کہ امریکہ اپنی ذلت کبھی فراموش نہیں کرتا۔ جاپانیوں نے اس کے ساتھ پرل ہاربر کیا تھا۔ کئی برسوں کے بعد اس نے جاپان کے 2 شہروں پر انسانی تاریخ میں پہلی بار ایٹم بم برسا کر اپنا حساب برابر کر دیا۔ جاپان کے بادشاہ نے اگرچہ اپنی شکست تسلیم کرنے کے بعد اپنی فوج کو ہتھیار ڈالنے کے احکامات جاری کر دیے تھے۔ 1975 کے سائگون کا بدلہ اس نے سوویت یونین پر افغان جہاد مسلط کرتے ہوئے لیا تھا۔ دیکھنا ہوگا کہ افغانستان میں اپنی تازہ ہزیمت کا ذمہ دار وہ کسے ٹھہرائے گا۔ یہ طے ہو گیا تو ایک اور دردناک کہانی کا آغاز ہو جائے گا۔